بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں 27 روزہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے مال اور عزت میں اضافہ، مگر کیسے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے مال میں بھی اور اپنی عزت میں بھی اضافہ چاہتا ہے، یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل کیسے کی جائے، مال کو کیسے بڑھایا جائے، اپنی عزت کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، لوگوں میں اپنا مقام کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک وہ معیار ہے جو میں نے خود مقرر کیا ہے یا آپ نے کیا ہے کہ ہم مال ایسے بڑھا سکتے ہیں، ہم کاروبار کریں، کاروبار میں جھوٹ بولا جائے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا جائے، دھوکہ دہی سے کام لیا جائے، ہمارا مال بڑھتا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہوگا، سود پہ کام کیا جائے مال بڑھے گا۔ یہ وہ معیار ہیں، وہ سٹینڈرز ہیں جو ہم نے خود قائم کیے۔ دوسری طرف وہ سٹینڈرز ہیں، وہ معیار ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائے۔ ہم اپنی عزت میں اضافہ کیسے کریں؟ میں سمجھوں گا کہ شاید میں بہت اچھے کپڑے پہنوں گا، میں غرور اور تکبر کروں، اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، دوسرے لوگوں کو نیچا دکھاؤں، ان کو حقیر سمجھوں، تو شاید میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ معیار ہے جو میں نے خود مقرر کیا، جبکہ ایک وہ معیار ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو ہم اپنی مال اور اپنی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان اصولوں پہ چلتے ہوئے جو ہمیں ہمارے دین نے بتائے۔ تو یہ تین باتیں، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی، اس میں تین اس کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اس بات کا یقین رکھو صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ صدقے سے تمہارا مال بڑھے گا، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک کھجور یا اس کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ حرام کی کمائی کا صدقہ قبول نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں اس کے صدقے کو جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدقہ ہمارے مال کو ایسے بڑھاتا ہے، کم نہیں ہونے دیتا۔ بظاہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بظاہر کچھ اور نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو بظاہر لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔
صدقہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا، سود بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ جو اللہ ہر چیز کے راز کو جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ سود تمہارے مال کو کم کرے گا اور صدقہ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ پھر دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک جو صدقہ ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب کی آگ کو مٹھا دیتا ہے، تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے مال میں برکت ہی ہے، ایک حصہ۔ دوسرا حصہ اس حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اگر کوئی بندہ عفو درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے، تو اللہ تعالی اس بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہم شاید یہ، ہمارا معاشرہ شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ اس نے معاف کر دیا، شاید یہ ڈر گیا ہے۔ ایک بندے کو دوسرا بندہ گالی دیتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں وہ بندہ ڈر گیا۔ حقیقت میں اگر وہ خاموش ہو گیا یا اس نے درگزر کر دیا، اس نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس حدیث کا ٹکڑا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے کندھوں پہ ایک یمنی چادر تھی جس کا کنارہ بڑا سخت تھا۔ فرماتے ہیں ایک دیہاتی پیچھے سے آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو ایسے زور سے کھینچا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ اس چادر کے کنارے کے سخت ہونے کی وجہ سے آپ کے کندھے پہ نشان پڑ گئے، اتنی زور سے اس نے کھینچا۔ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دے۔ یعنی وہ ایک سائل تھا، آپ سے سوال کرنے آیا تھا، لیکن اس کا انداز دیکھیے کہ اس نے ایسے گستاخانہ لہجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آپ کی چادر سے کھینچا، کیونکہ وہ آداب سے واقف نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مال عطا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یا یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے، یہ سوال کرنے کا طریقہ ہے، کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، آپ مسکرائے اس کے عمل پہ، یعنی اس کو معاف کر دیا، درگزر فرما دیا، اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کو مال عطا کرنے کا حکم بھی فرما دیا۔ تو یہ دو باتیں، مال اور عزت میں ہم اپنی اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ مال میں اضافہ ہوگا صدقہ کرنے سے، اور عزت میں اضافہ ہوگا عاجزی کرنے سے اور لوگوں کو معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے۔ اور درگزر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم حق پر ہوں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، میں محمد اسے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے سے مال میں اضافہ ہوگا اور عفو درگزر سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فہم دین کورس کا یہ جو سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالی اس کو مزید ترقی